الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين وأولادهم المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى اسكن هو الزكاة ومتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارغ الکریم نادی علی مذرت الغائب تجد ہونا لکا بالنوائب کل غم وغم سید جدید بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یا امام المنتظر حسینیت کے کمال پر پہنچ کر حسینیت کے کمال پر پہنچنے کے بعد حسینیت کو حقیقی معراج عطا کرنے والے قائم کو بلانے کا نام ہے اللہ جان۔ یہ کیسا نعرہ ہے، ہر مجلس میں لگنا چاہیے۔ امام زمانہ علیہ السلام ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، خصوصاً مجلس موجود ہوتے ہیں۔ اگر حسینی ہو تو پھر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے امام کو وفا کا یقین دلانے کے لیے الحجل پکارا کر۔ اور امام الحجل کا محتاج نہیں ہے، عرفان کے چند وہ تھی، مولا الحجل کا محتاج نہیں، جس طرح حسین کربلا میں 72 کا محتاج نہیں تھا۔ یہ تو کریم ابن کریم کی کریمی تھی کہ اس نے سرفراز کیا، بے آئی نہیں آج کا حسین بھی میرا آپ کا کسی کا محتاج نہیں، شفقت کرنا چاہتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کرم کرنا ان کا شیوا ہے۔ کریم جو ہوئے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو آؤ میں تمہیں قرآن سے دکھاؤں۔ ایک چھوٹا پرندہ پانی کی ایک قطرہ چونچ میں لے کر نبی کی آگ بجھانے جا رہا ہے، کسی نے پوچھا تیرے قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ کہتا نہیں۔ کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہتا نام تو وفادار ہے۔ یا امام المنتظر مل کے شاباش، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شنشہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب النصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم
آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء۔ امام کو زمانے کے امام کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کعبے پہ کسی بھی نام سے پکار آئے تو ریت کو پتہ ہو میرے سردار کے نام ہے۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل الفاسقین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلاؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہر کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، کربلا کا وارث، قاسمین کا وارث، نجف کا وارث، سامرا کا وارث، مدینہ کا وارث، زمزم کا وارث، صفا مروہ کا وارث، کعبے کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جنت کا طائرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کا معطل کرو پاک درود کے ساتھ۔ متوجہ رہیے گا، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، آگے دو پروگرام ہیں آپ کے ادھر ایک قریب اور آگے رانی پور جا کے، لیکن جتنی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں کوشش کیجئے گا جو الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں لوح دل پہ لکھیے گا۔ عرفان و معرفت کے موتی ہیں، پوری علم ذمہ داری کے ساتھ اپنا منصب سمجھتے ہوئے منبر حسینی پہ آپ کو کربلا کی چند حقیقتیں بیان کر کے دو جملے مصائب اور آپ سے اجازت ہے۔ دو مصروں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا، اسی پہ دیکھتا ہوں آپ کا مزاج کیا ہے، کس طرح آپ بات کو سنتے ہیں اور کیا آپ کا انداز ہے۔ میرے لیے یہ پہلا چانس ہے آپ کے گورنمنٹ شہر میں، اس سے پہلے میں نہیں پہنچ سکا، آیا اس طرح جس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، جو میرا مولا چاہتا ہے وہی ہوگا۔ عرض کر رہا ہوں، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ سید ذوالفقار شاہ جی مہربانی باجے بلے احترام جی بسم اللہ۔ گہری بات کرنے لگا ہوں نوجوانوں، آپ کو بھی بھائی ساتھ لے کے چلوں گا، بزرگ سمجھ گئے ہیں، بچوں آپ بھی کوشش کرنا بیٹا ساتھ سفر کرنا۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، اسیر سمجھتے ہو کسی کو قید کرنا، انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ کربلا کا چھوٹے سے چھوٹا سپاہی یا کربلا کا بڑے سے بڑا سپاہی ان دو مصروں کے گرد گھومتا۔ سردار کربلا کے بہت قریب ہے، کریمی کی انتہا ہے، کوئی بھی سپہ سالار لڑنے کے لیے فوج بلاتا ہے، حسین چھٹی دیتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا، اگر اردو میرے خیال میں سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، تھوڑا میں جلدی بول رہا ہوں شاید، میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ آپ سے گفتگو کروں۔ کوئی بھی سپہ سالار پوری کائنات میں لڑنے کے لیے فوج چھٹی نہیں دیتا، بلاتا۔ کوئی لڑائی کرنی ہے فوج بلائی جائے۔ حسین کائنات کا وہ سپہ سالار ہے کہ جو چھٹی دے کر حجت تمام کر رہا ہے، کوئی جانا چاہے چلا جائے، راضی بھی ہوں، بیعت بھی واپس لیتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔
انداز یسیری دیکھے انداز وفا نہیں شاید. چھٹی دے رہ جاؤ، میری طرف سے چھٹی ہے. جو جانا تھا چلا جائے، کوئی بات نہیں. حسین کا مشن تمہارے بغیر بھی مکمل ہو سکتا ہے. یہ تو کریم ابن کریم ہو، سر پہ رحمت العالمین کی دستار ہے، کریمیت کی دستار ہے. کرم کرنا ہماری گھٹی میں شامل ہے. شفقت ہم کرتے ہی رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں تمہیں سرفراز کر دوں. ایسا سرفراز کرو، ایسا سرفراز کرو جو رہ جائے. اگر چھٹی والوں کو چھٹی ہے، ایسا سرفراز کرو آج کے بعد کہیں بھی مجلس میری ہو، تذکرہ تمہارا ہو. ایسا سرفراز، مہربانی کا بہت شکریہ مدان ہے. سلام ہے آپ کے بیان سلام. ایسا سرفراز کروں میں کہ جب بھی کوئی نمازی خاک شفا رکھ کے نماز پڑھے، تصور میں صرف میں نہ ہو، تم بھی ہو. سامنے خاک شفا جب رکھے گا، صرف میں یاد نہیں آؤں گا. پوچھیں علماء سے، پوری علم ذمہ داری نماز پڑھنے کے لیے. اگر خاک شفا مل جائے تو بہتر ہے، ثواب زیادہ ہے، برکت زیادہ ہے. کیوں؟ مٹی اور بھی پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. کربلا کی مٹی ہی کیوں؟ اس میں تو خون شامل ہے. سلام ہے. جس میں تو خون حسین شامل ہے، خون اولاد حسین شامل ہے، خون اصحاب حسین شامل ہے. کمال کیا ہے؟ یہی تو کمال ہے. جو بھی اللہ کی حجت کے ساتھ منسلک ہو جائے، اللہ کی حجت کا کمال ہے. سمندر بن کے آنے والے نہر کو اپنی اندر ایسے ضم کر لیتی ہے، پتہ نہیں چلتا اور کا خون کہاں ہے، حسین کا خون کہاں ہے. کمال یہ ہے اللہ کی حجت میں سمندر بھی اس کی آگے چھوٹا ہے، اس کی رحمت کرم سمندر سے بھی بڑا ہے. کوئی چھوٹی سی نہر سمندر میں گر جائے، پتہ چلے گا سمندر کا پانی کون سا ہے یا نہر کا پانی کون سا ہے. یہی کمال حسین نے کیا. مٹی کو چومتے ہو، بوسہ لیتے ہو. میں اسی پہ دو چار باتیں کرتا ہوں. جی میں مہربانی آپ کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ پہلی ملاقات ہے اور کیا ملاقات میں یاد سماعت ہے آپ کا. مٹی کو بوسہ دیتے ہو. کسی بھی بندے کے خون کو چوم کے دکھاؤ. ضروری نہیں ہے کوئی کسی بندے کا خون چوم کے دکھائے. حالانکہ کوئی پرسہ بھی دیتا ہے پھر بھی خون کہتے ہیں غسل کرو پھر نماز پہ کھڑو. ایسے ہے نا، یہ کیسا خون ہے. یہ کیسا خون ہے، اس خون میں کیا کمال ہے. ایک جگہ میں نے خطاب کیا تو یہی بات میں نے جب کی تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ تو کچھ بھی بجمانی ہو اتحاد دینے کا بجمانی. ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہتے سید 9 لاکھ میں بڑے لوگ مارے گئے تھے، آپ کہتے صرف کربلا والوں کا خون شامل ہے. میں نے کہا اہل سنت نے یہاں بڑا کمال جملہ لکھا ہے. اہل سنت کہتے حسین وہ واحد کریم ہے، وہ واحد شہنشاہ ہے، وہ واحد آقا ہے جس کے مقابلے میں 9 لاکھ میں سے یا کہیں بھی کوئی آیا وہ نسل حلال نہیں ہے. اہل سنت نے لکھا ہے وہ نسل حلال نہیں ہے. حسین کے مقابلے میں جو بھی آیا، مہربانی سلام ہے، کوئی بھی کہیں بھی حسین کے مقابلے میں آیا وہ نسل حلال نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، جملہ بڑا قیمتی دینے لگا ہوں. اور آگے انہوں نے اس سے زیادہ کمال کہا کربلا کی مٹی میں وہ کمال شامل ہے جو حرامی کو قبول ہی نہیں کرتا. انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید. کوئی بھی سردار چھٹی نہیں دیتا. حسین واحد سردار ہے جو کہہ رہے چلے جاؤ. چلے گئے، معمولی بات نہیں تھی. مواز اسما علامہ عبداللہ ہروی تہرانی صاحب ریاض القدس جب امام مظلوم نے فرمایا شب عاشور جو جانت سے چلا جائے میں راضی ہوں، بیعت واپس لیتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں، چلے جاؤ. چراغ بجھوایا،
جلتا ہوا چراغ 3 دفعہ بجھوایا. 2 روایت ہے غازی عباس رمضان سے, دوسری روایت ہے شہزادہ علی اکبر سے. چراغ بجھوایا, خسر خسر شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا جنت مل گئی, ہم تو عمل جنت کے لیے کر رہے تھے. مہربانی یار, کیا بات ہے یار, میرے سمجھ جو نہ ذہنہ کیجئے گا, بڑی تکلیفوں کی جاتے ہوئے جنت کے لیے عمل کر رہے تھے نا, ساری باتیں جنت کے لیے کر رہے تھے. جنت کا سردار جنت دے رہا ہے, تو چھٹی کرو لو, چلو قتل ضرور ہونا ہے. قصر قصر کرتے 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 مواعظ حسنہ, علامہ عبداللہ لہروی تہرانی لکھتے اپنی کتاب میں مواعظ حسنہ میں 3000 کچھ لوگ امام حسین کو شب عاشور چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جنت مل گئی, ہم تو سارے کام جنت کے لیے کر رہے تھے, جنت مل گئی چلے گئے. جو بچ کے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا آقا 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہم قتل کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں, مولا تجھے نہیں چھوڑ سکتا. میں نے بچ جانے والوں سے پوچھا تخیل میں نے کہا سلام ہے شہداء تم پر, کیا کمال چھپا ہے تمہارے اندر؟ میں نے کہا جنت کیوں نہیں لی؟ کہا ہم نے سنا تھا امیر المومنین کا فرمان, سرکار رسول خدا کا فرمان, سرکار نے فرمایا تھا سلمان ہمارا وہ عاشق ہے جو جنت کا مشتاق نہیں, جنت اس کی مشتاق ہے. جنت کا طالب نہیں, جنت اس کی طالب ہے. ہم نے سنا تھا عاشق جنت کا طالب نہیں ہوتا, جنت آج پوری روح زمین پہ ہر بندہ اسی طلب اور اسی طرف میں ہے, کاش میرے عملوں کا صلہ جنت مل جائے. اب میں تمہیں کربلا لے چلو, خدا کی قسم عاشقوں کی چھوڑی ہوئی خیرات کو جنت کہتے ہیں. نہیں بات واضح نہیں ہوگی, کمبٹ پورا سوچے گا, اس پر ڈسکشن شروع ہو جائے گی, اچھی بات ہونی چاہیے. میں نے تخیل میں 72 سے پوچھا جنت کیوں نہیں دی؟ کہنے لگے آپ نے کتابوں میں پڑھا نہیں, جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ حسین سے لے. جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ حسین سے لے. میں نے کہا حسین سے کیا لینا چاہیے؟ کہا جو مقدر میں نہ ہو. میں نے کہا جنت کیوں نہیں لی؟ کہ معصوم نے نہیں فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. معصوم کا فرمان موجود ہے نا ہماری قدم میں, سنتے ہو, کئی دفعہ سن چکے ہو. مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے, عام آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا. مچھر کے پر کے برابر محبت بندے کو جہنم نہیں جانے دیتی. افسوس ہے بندے نماز پڑھ کے بھی کہے اللہ جنت, ماتم کر کے بھی کہیں اللہ جنت, لنگر کھا کے بھی کہیں اللہ جنت, لنگر کھلا کے بھی کہیں اللہ جنت. اس کا مطلب انہوں نے حسینیت کو سمجھا نہیں. انہوں نے یہ حقیقت, اسی درد کے لیے میں آیا ہوں پنجاب سے چل کے آپ کے پورے سندھ کوشش کر رہا ہوں جگہ جگہ پہنچوں میں. خدا جانتا ہے ابھی تک ہماری سوئیاں کھڑی ہیں جنت کے گرد گھوم رہی ہیں. چھٹے امام کا دور ہے, کتاب کی ضمانت میں کھڑا دے رہا ہوں ممبر پہ, علم ذمہ معجزات آل محمد کتاب ہے. بندہ آیا یا رسول اللہ میں سلام ہو آپ پر, سرکار نے فرمایا علیہ السلام, کیسے آنا ہوا؟ سرکار میرا دل تھا میں آپ کی زیارت کروں. اچھا کوئی کام؟ جی سرکار ایک چھوٹی سی گزارش ہے, ایک چھوٹی سی عرضی ہے. سرکار آپ رسول کے بیٹے, آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے. سرکار صرف اتنا بتا دے میں جنت جاؤں گا. بات جب تک کلیئر نہیں ہوگی ہو سکتا ہے گھبراہٹ کے شکار رہا. سرکار میں جنت جاؤں گا, میں جنت جاؤں گا, میں جنت. بیٹا جلدی جلدی بات چلے جاؤ, پھر ڈال سے نکل گیا ہو تم, میری توجہ کرنا ہے, ادھر ادھر نہ دیکھنا. سرکار میں جنت جاؤں گا, مسکرا کے فرماتے ہو بندہ خدا اللہ سے دعا مانگ, اس وقت جس جنت میں بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکال. بابا جی پھر کسی عاشق نے قلم اٹھایا, وہ کہتا ہے جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی بھی دے. مہربانی سے کیا بات ہے, حسینیت کو بھکاری نہیں, جو بھی ملا بھکاری ملا, جو بھی ملا بھکاری ملا, جو بھی ملا بھکاری ملا. یہ بھکاری پر نہیں ہے تو کیا مجلس حسین میں بیٹھے ہیں. مجلس کے بعد ہم نے لسٹ پکڑا دی, بھائی پڑھنے والے واجب الاسلام جو بھی ہو ذرا دعا مانگو میرے مسئلے حل ہو جائے, یہ مسئلے حل ہو جائے. یہ بھکاری پن ہے. شکر ادا نہیں کر سکتا سب پہ بیٹھنے والا. پروردگار تیرا احسان, تو
بیٹھنے کے قابل بنایا جہاں 14 بیٹھے ہیں. اندازہ ہی نہیں اس کی فضیلت کا. جہاں بندہ بیٹھے اس کی فضیلت کا اندازہ ہے. اللہ اکبر. نہ پڑھو تو ناز نہ کرتا. دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مسجد یا کائنات کی بڑی سے بڑی مسجد, چھوٹے سے چھوٹا نمازی یا کائنات کا بڑے سے بڑا نمازی کہیں بھی نماز پڑھے, فرشتوں کو حکم نہیں ہے جاؤ اپنے پھروں سے صفائی کرو. واحد مجلس حسین ابھی شروع نہیں ہوتی, ڈیوٹی لگتی ہے, جاؤ صفائی کرو. فرشتے جاتے ہوئے کہتے ہیں پروردگار تیرا حکم سن آنکھوں پہ, بسم اللہ, جو تو نے کہہ دیا حق ہے, لیکن ہمیں ذرا سمجھا صحیح بھیج کیوں رہا ہے, صفائی کا مقصد کیا ہے؟ کہا پہلی بات یہ ہے انہوں نے بیٹھنا ہے جو پوری دنیا کے خیالات پوری دنیا میں چھوڑ کے میرے حسین کا ذکر سننے, صرف حسینیت سیکھنے آتے ہیں, حسین کا ذکر سننے حسینیت سیکھنے آتے ہیں. دوسری بات یہ وہ اکیلے نہیں بیٹھتے, وہ بھی بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے میں پہچانا گیا. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں, انداز وفا نہیں جانا. صدیاں ہو گئی ذکر ادا سنتے 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 سنتے. میں آپ ہمارے آباء و اجداد ہماری اولاد ہے, میں ہر کا تذکرہ شروع کروں گا, آپ جیسے داد دے رہے ہیں ویسے داد دیں گے. یہ کیا بات ہے ہر کی, اس میں کوئی شک نہیں, کیا ہی بات ہے. کوئی کمال سے بھی کمال کام کیا, اپنے لیے تو کمال کر ہی گیا, تیرے میرے لیے جو راستہ دے گا. اور دنیا کے گناہگاروں, اور دنیا کے معافی نہ ملنے کے چانس کے لوگوں, گھبرانا نہیں. میں جس وقت گیا تھا اس وقت 61 ہجری والا حسین تھا, جس وقت تم ہو تمہارے دور میں بھی ایک حسین ہے, نام مہدی ہے. بتا گیا ہمیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. جاؤ, تمہارے گناہ اگر سمندر سے بھی بڑھے جاؤ تو صحیح. اس کے دستار سر پہ دستار رحمت العالمین کی, وہ بڑا کریم ہے, وہ شفیق باپ ہے, جس طرح حسین کربلا میں شفیق باپ تھا. جاؤ تو صحیح. یہ نہ کہو میں گناہگار ہوں, میں بدکار ہوں. ہاں, مرد بن کے جاؤ, جو ہو گئی معافی مل جائے گی. یہی تو اور بناتے ہیں. صدیاں ہوگی ہمیں ذکر ازا سنتے سنتے سنتے. میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہم کہتے ہیں حر کی کیا بات ہے, کوئی شک نہیں, کیا ہی بات ہے. لیکن افسوس یہ ہے حر سن کے میرے اور آپ کے اندر جذبہ حر پیدا نہیں ہو سکتا. یہی درد ہے, یہی ارمان ہے, اس کے لیے میں اتنی دور سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں. ہم نے نہیں یہ سوچا وہ تھا 61 ہجری والا حر, 1442 ہجری کا بھی کوئی حر ہے؟ نہیں, پھر عرض کرتا ہوں, آسان سے عرض کرتا ہوں, نہیں پہنچا پایا بات. مہربانی جناب آپ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ. دیکھو ہم جتنا خراج تحسین پیش کریں ان کو کم ہے, ان کا کام اس سے بھی زیادہ ہے. جن کو امام یہ فرمائے واقعہ کربلا کے بعد بے ابی امیوان تھا, وہ چھوٹی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. زمانے کے امام کہیں میرے ماں اور باپ تم پر قربان ہو, کربلا والوں تمہاری کیا شان ہے. ہم جائیں کربلا والوں کو سلام کریں, السلام علیکم یا اولیاء اللہ, السلام علیکم یا انصار اللہ. کوئی چھوٹا سلام نہیں ہے, سمجھا کسی نے نہیں. اگر یہ صرف سلام ہی سمجھ لیتے, میں یہ بات روک کے سلام کی حقیقت ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلوں گا. ہم یہ سلام کی حقیقت ہی سمجھ جاتے, ولایت کا رولا ختم ہو جانا تھا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ, اللہ کے ولیو تم پر ہمارا سلام. کربلا کی سرزمین پہ, کربلا کی سرزمین پہ محمد کے بیٹے نے عاشقوں کے وفا کا یقین دلانے پر اولیاء اللہ بنا کر آنے والی نسلوں کو بتا دیا, اوے بابا خیال کرنا, ہم ولی نہیں, ہم ولی گر ہیں, جس کو چاہے بنا دے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ, بہت کچھ چھپا ہے اس پہ, ہم جس کو چاہے بنا دے. تھک گیا ہو, پریشان ہو گیا ہو, زیارات میں جا کے اب غور کرنا. پہلے غور نہیں کرتے, بس پڑھتے پڑھتے جلدی جلدی پڑھتے پڑھتے گزر جاتے ہو. غور کرنا, یہ سلام ہے 72 کے لیے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ, اللہ کے ولیو تم پر ہمارا سلام. تو سلام کرنا مقصود ہوتا ہے یا یہ سمجھنا مقصود ہوتا ہے کہ جو ان کو وفا کا یقین دلا دے وہ ولی اللہ؟
ابھی بھی نہیں واضح کر پائے. سید ذوالفقار شاہ صاحب پہلی واپس کی آج پہلی دفعہ آپ کی زیارت ہوئی, ملاقات ہوئی, آپ کی وجہ سے آپ کے مومنین کی بھی زیارت ہوئی. میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. وفا کا یقین انہوں نے دلایا تھا شب عاشور, شہادت ہوئی تھی روز عاشور. وفا کا یقین تھا شب عاشور. تلواریں گردن پر رکھ کے کہا تھا آقا ہم نے کہیں نہیں جانا, آقا ہم نے کہیں نہیں جانا. یقین دلایا تھا شب عاشور, شہادت ہوئی تھی روز عاشور. حسین اسی کو کہتے ہیں, زمانے کا امام اسی کو کہتے ہیں. ابھی شہادت نہیں ہوئی, اللہ کے ولی پہلے بن گئے. جو میں گزارش آپ کی خدمت میں کر رہا تھا, ہم خراج تحسین پیش کر رہے 1400 سال پہلے والے جون پر, ابھی میرے مذاہب پر. ہم میں سے ابھی تک کوئی یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کر سکا؟ ہونا چاہیے تھا نا, ہمارے مزاجوں میں فرق آنا چاہیے تھا نا. ابھی ہم آپس میں گتھا ہو چکے ہیں, ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا. حالانکہ کام ہی نہیں ہے ہمارا آپس میں لڑنا, ہمارا کام تھا نفس سے لڑنا. ہم اس سے لڑے نہیں, اس کو ہم نے کھلی چھوٹ دے دی. وہ جو کہتا ہے اس کی مانتے ہیں. بیٹا آپ چھوٹے ہیں, ابھی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوگا, لیکن بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جب میں اس کا بھی چھوٹا سا گڑیا دیتے جو جوان ہو, بیٹا جب راستے میں جا رہے ہو کوئی عورت مل جائے, اندر سے نفس کہے گا, کوئی خاتون کوئی عورت سامنے ہے, نفس کہے گا اس کو دیکھ, نفس کہے گا اس کو دیکھ. اندر ایک ضمیر ہے جو امام وقت کی آواز ہے, وہ کہے گا نہ دیکھ, اس کو دیکھنا ہے. یہی بیٹا نفس و ضمیر کی جنگ ہے. مہربانی صحیح ہے, کیا بات ہے, صحیح ہے. ہم آپس میں گفتگو ہو گیا, مہربانی دے, بہت شکریہ گمبٹ. کیا بات ہے, جو سنا تھا اس سے ماشاءاللہ بڑھ کے پایا. آپ کے مزاجوں کی کیا بات ہے, سلام. بس یہ جملے غور کرتے جائیے گا, بڑی اہم ہے. لڑائی کس سے کر رہی تھی؟ نفس سے. ہم نہیں لڑ پائے. ہمارے سامنے کھانے کی پلیٹ آئی, 6-7 بوٹیاں تھی, 7 2 بندے بیٹھے تھے. ہمارے نفس نے کہا جلدی کر ساری کھا لے, اس کو نہ ملے. جبکہ ہمارے ضمیر نے کہا نہیں ایسا نہ کر, ایسا نہ کر, سب کے حصے میں آنے چاہیے. اللہ تجھے اگلی دفعہ اس سے زیادہ اچھا لگ رہا. ہماری کسی سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا. ہمارے نفس نے کہا زندگی بھر اس سے بولنا نہیں. ہمارے اندر ایک ضمیر تھا امام وقت کی آواز, اس نے کہا یہ نہ کہے, نہیں بولنا, یہ تیری زیادتی ہے. کوئی بات نہیں, جھگڑا اگر اس نے بھی کیا ہے پہل کر, تیرے درجے بڑھیں گے, تو معافی مانگ. کیا کرتے ہیں جناب, بندہ دنیا سے چلا جائے, میت رکھی ہو, وارث اس کا کھڑا ہو جاتا ہے, نماز جنازہ کے بعد اعلان کر کے کہتا ہے تو بھائی جتنے جنازہ پڑھنے آئے ہو, یہ تم سے ناراض تھا یا تم اس سے ناراض تھے, معاف کر دو. بھائی یہی بات سمجھ آ گئی تو اگلی بات سمجھ آ جائے گی. خدا کی قسم, مومن وہ نہیں ہوتا جو مرنے کے بعد معافی منگوائے, مومن وہ ہوتا جو زندگی میں معافی ہم بہت بکھر اور ٹوٹ چکے ہیں, اتنے بکھر اور ٹوٹ چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے. ہم ایک یہ تو اس کا عقیدہ ہی کوئی اور ہے, میرا عقیدہ کوئی اور ہے. نہیں, عقیدے سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ تو وہ اچھا ہے جس پہ امام راضی ہوں. اچھا نہیں, میں اس کی بھی بات کرتا ہوں. خالد آبانی دری, سلمان کا عقیدہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. ابو ذر کا عقیدہ اور ہے, جو علی کو ابو ذر مانتا ہے سلمان اسے کہیں آگے مانتا ہے. ایمان سے بتاؤ, علی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے ابو ذر اور سلمان نے لنگر کھاتے ہوئے کبھی سلمان نے کہا ابو ذر تیرا تو حق ہی نہیں بنتا تو علی کا لنگر کھائے؟ اور جو علی کے دسترخوان سے کبھی نہیں کہا سلمان نے کہا قصور ابو ذر کا نہیں, جتنا ظرف تھا اتنا علی سمجھ آیا. لڑائی بنتی نہیں, ہم نے لڑنا تھا نفس سے. بات میں مکمل کروں جلدی جلدی. میرے سید نے 40 منٹ دیے تھے, میں میرے گھر میں 28-29 منٹ پڑ گیا. میں چاہوں میں پوری بات میں تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر جاؤں. توجہ ہے, لڑنا تھا نفس سے, لڑ پڑے ایک دوسرے سے. ایک دوسرے سے لڑنا بنتا نہیں تھا. کیوں نہیں بنتا؟ غدیر کہتی ہے نہ لڑنا. شادی غدیر کے عمل میں یہ بات موجود ہے. واجب الاحترام حکم ہے, جب 18 ذی الحج کا دن ہو نا, مومن کو چاہیے, ایک مومن کو چاہیے اپنا دایاں ہاتھ آگے کرے, دوسرے مومن کو کہتے ہو کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کرے.
وہ दाएं हाथ दूसरे के दाएं हाथ में रखे, दाएं हाथ में रख के कहे, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने तुझे अपना भाई बनाया अल्लाह के लिए, मैं तेरा मुखलिस हूँ अल्लाह के लिए, मैं गवाह बना के कहता हूँ अल्लाह को, अल्लाह के रसूलों को, अल्लाह की किताबों को, अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के मलाइक को, मैं गवाह बना के कहता हूँ, गदीर के दिन बहुत बड़ा दिन है, गवाह बना के कहता हूँ अल्लाह ने अगर मुझे बहिश्त के काबिल बना दिया, मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा, तुझे साथ लेके यहाँ मामला ये है, हमारी कैफियत कुछ और है। यहाँ मामले का ये हुक्म है आपस में एक दूसरे को साथ लेके जाना। जानते हैं हमारे किरदार बहुत कमजोर है, इंतहाई कमजोर है। अभी तक हम मुहिब्बों की लिस्ट में भी नहीं है, हमें पहुंचना है शिया की लिस्ट में। मेहरबानी आपकी, मैं आपको नहीं जानता ना आपके नाम के से वाकिफ हूँ, लेकिन आपने जो इंशाअल्लाह और इतने खूबसूरत अंदाज से दिल से कहा है, मैं फिर बतने लगाऊं शिया और मुझे बहुत ही कौन है। जब तक फर्क समझ ना आया फिर बात नहीं होगी, बात अधूरी रह जाती है। 11वें इमाम का दौर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। वाकये के बाद आपके 11वें इमाम पूछते हैं ऐ बंदा खुदा, इस वाकये के बाद बता शिया और मुहिब में फर्क क्या है। बंदा कदमों पे इमाम के हाथ रख के कहते हैं मौला मैं नहीं जानता, आप ही शफकत फरमाइए। इमाम फरमाते हैं फिर सुन और आगे सुना देना, मुहिब वो होता है जो हमें चाहता हो, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। शुक्रिया सैयद, मेहरबानी से, जिसे हम चाहते हो। अब अपने अपने हमने अंदर सोच के फैसला करना है, हम मुहिब हैं या शिया। अच्छा, अगर मुहिब हैं, यकीनन हम अभी तक शिया नहीं बन पाए। अगर मुहिब है घबराना नहीं, ये मजलिस तो आई है इसलिए तुम्हें शिया बनाने, यही बात है यार, करता है। ये मजलिस आई थी, ये जिक्र हुसैन आया था तुम्हें शिया बनाने, ये मातम हुसैन आया था तुम्हें शिया बनाने, ये लंगर आया था तुम्हें शिया बनाने। ये लंगर, ये मजलिस, ये जिक्र, ये अज़ादारी, ये सुल्ताना, ये ताज़िया, ये इल्म, ये तुम्हें शिया बनाने आए। ये नमाज मालिक की, ये शिया बनाने आती है। माशाअल्लाह। नहीं मैं आज कर पाया। सैयद अल शाह जी, जब हमारी नकवी बुखारी खानदान पूरी दुनिया में मशहूर है, सैयद जलालुद्दीन सरपोश किया ऐसे है ना। अच्छा बिस्मिल्लाह, मैं अपनी बात करने लगा हूँ। मैं अपने बाप की तारीफ दुनिया के सामने करता फिरूं। मेरा बाप मौजूद दिखाता है, मेरा बाप क्या बात है, मेरे बाप कमाल छुपे हैं, मेरे बाप को कोई जान ही नहीं सकता। और बाप मुझे कहे काम, मैं बाप को कहूँ किसी और को कहे। मैं बहुत कुछ कह गया, बहुत कुछ कह गया। मेरा बाप तारीफों के पुल बांधो पूरी दुनिया के सामने, मेरे बाप की तो बात ही कुछ और है। बाप मुझे कहे बेटा ये कर, मैं कहूँ बाबा किसी और को बता। ईमान से बताओ मुझे बाप की कितनी मार्फत है। किरदारों को बेहतर करो, ये बेहतरीन वक्त है। किरदार इतने मजबूत करो, इतने मजबूत करो, अपने अंदर ठहराव ले आओ, सब्र ले आओ, शुक्र ले आओ। ये सिफात मोमिन है, जो मिल जाए उस पे शुक्र करो। ये नहीं है मेरे पास थोड़ा और उसके पास ज्यादा है। एक आया था बंदा छठे इमाम के पास, मौला वो सामने दुश्मन का घर है, उसके पास इतने ऊंट, इतने माल, इतने घोड़े, इतनी कनीज़ें, इतने गुलाम। मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, मौला मेरे पास एक वक्त खाने को एक वक्त नहीं है। मेहरबानी, मुझे लग रहा है आप पिछले जुमले को सोचते हैं मैं अगला जुमला बोल दे। सबर कर रहे हैं माशाल्लाह। चलो किसी को कोई जुमला, किसी को कोई जुमला, किसी को कोई बात याद तो रहेगी ना। हो सकता है यहाँ जिंदगी बदलनी हो बहुत सालों की, बदलनी चाहिए। बहुत हो गई यार, असर हो गया। अभी तक हमारे अंदर हुसैनियत की खुशबू पैदा नहीं हुई। हमने काले कपड़े पहन के लोगों को बताया हुसैनी है, घर में काले अलम लगा के हमने लोगों को बताया हुसैनी है। खुदा की कसम, गाजी का अलम वो कमाल चीज है, जो इसको देख ले उसको दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। गाजी का अलम देख के कोई गंदी चीज देखे जस्ता नहीं।
کہنے کو دل کرتا ہے لوگ مس یوز نہ کریں. میں جو ثمرات اور فوائد غازی کی علم پہ نگاہ کے پڑھ بیٹھا ہوں نا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں. جو غازی عباس کی علم کو دیکھ تو صرف ایک بتانا چاہتا ہوں، بات آگے تو یہ نہ کہیں کہ سید چھپا گیا. جو غازی عباس علمدار کی علم کو دیکھ لے اور غازی کی علم کے دیکھنے کے بعد کسی مزدور کو نہ دیکھے، موبائل بھی پاک رکھے، دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھے، خدا کی قسم وہ غازی عباس سے مل سکتا ہے. بڑوالے پتر آپ کے سرکار دیتے ہیں، وہ سرکار سے مل سکتا ہے. سرکار وہ دشمن کا گھر، اس کے پاس اتنا مال، اتنی کڑی سے اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، میں آپ کا چاہنے والا ایک وقت ہے ایک وقت نہیں. ایک بیٹا تھینک یو بہت شکریہ، توجہ کیجیے گا. اس کے پاس سرکار اتنا کچھ ہے، میرے پاس ایک وقت ہے ایک وقت نہیں. امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے جو تو چاہ ہے پھر سودا کر لیتے ہیں. اور ہمیں سودا نہیں فرمایا، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں، وہ سے دے. سلام ہے آپ سے مولا، یہ گاٹے کا سودا ہے. فرماتے ہیں اگر یہ گاٹے کا سودا ہے تو جس حال میں ہم نے تجھے رکھا ہے پھر راضی رہا کر. شکر کا مزاج ہونا چاہیے. کسی کی کوٹھی، کسی کی کار، کسی کی گاڑیاں دیکھ کے پریشان نہ ہو جائے. دنیا کے لیے، مومن کے لیے دنیا ہے ہی قید خانہ. کسی کی کوئی چیز دیکھے، میں تمہارے مولا علی کا فرمان یعنی فرماتی میرے چاہنے والے گندی مکھی نہیں ہوتے جو گھوڑوں پہ زخم پہ بیٹھتی ہیں. اللہ اکبر، جو کوڑے پہ بیٹھتی ہیں. ماں فرماتے میرے چاہنے والے وہ خوبصورت مکھی ہوتی ہے جو پھولوں پہ بیٹھتے ہیں. متقین کی تعریف میں یاری نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا. جب کسی نے پوچھا مولا امام المتقین نے متقی کسے کہتے ہیں، مولا نے خطبہ دیا اتنا طویل ہے، میں سارا خطبہ تو سنا ہی نہیں سکتا، وقت ہی نہیں. صرف ایک جملہ امام فرماتے امام المتقین فرماتے میرا متقی وہ ہوتا ہے جس کا میں امام ہوں. متقی وہ ہوتا ہے جو دنیا کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. سید یہ جملے لکھے، دنیا کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. ہم ہی اچھال رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے مومن کرداروں کو بدلو. یہ کربلا کردار بدلنے آتی ہے. یہ کربلا تم سے یہی تقاضا کیا کہتے ہو ہے ہماری درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس لیا جاتا ہے. مہربانی بزرگ، بہت شکریہ بزرگ. صاحب زمان آپ کا عرفان اور ایمان سلامت رکھے. کیا بات ہے، آپ نے آگے بیٹھ کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کا حق ادا کرا. آپ نے کیا فرمایا؟ درس کیا لیتے ہیں؟ درس. تو درس گاہ سے درس لو نا. کربلا میں درس دینے کے لیے تیار ہے، ہر سال درس دینی آتی ہے. ہم نے یہی سمجھا بس کربلا رونے رلانے اور شکل بنانے کا نام نہیں. یہ تو ان کی کریمی بالائے کریمی ہے. اگر ایسا کرو گے تو نجات کے ضامن ہے. ورنہ تو کربلا درس گاہ ہے. درس گاہ سے تو درس دیا جاتا ہے. آؤ بس مختصر میں نچوڑ دینے لگا ہوں. دوسرا نعرہ سنو اور اس کا نچوڑ سنو. ایک جملہ بس ہے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے. اجازت لینے لگا ہوں. دوسرا نعرہ لگاتے ہو پوری دنیا میں، آدھی دنیا تو میں دیکھ بیٹھا ہوں، نعرہ لگاتے ہو حق کا سیدھا، حق کا سیدھا، حق کا سیدھا. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ چلنے کے لیے ہوتے ہیں. بابا جی تو ڈیگا لگے بھی کر لیں. اور چلنے چلتے بندہ پہنچتا کہاں ہے؟ بھائی سلام ہے آپ کا، میں مشکور آپ کا. گورنمنٹ والوں کیا بات ہے، آپ نے میری مشکل آسان کر دی. راستے ہوتے ہیں چل کے منزل تک پہنچنے کے لیے. کہیں ہم نعرہ نہیں لگاتے حق کی سیدھی منزل نہیں کہتے، حق کا سیدھا راستہ. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کربلا سے ہم نے گزرنا ہے. گزر کے پہنچنا کہاں ہے وہ بھی بتایا دیتا ہوں، خالی تو نہیں جاؤں گا. آپ پوچھتے ہیں سلمان تیری منزل کا نام، کہتے ہیں یا علی. محسن تلمار تیری منزل کا نام یا علی. بزرگ کمر مقدار تمہاری منزل کا نام یا علی. 72 تمہاری منزل کا نام یا حسین. میں نے کہا 72 کیوں؟ علی کو چھوڑ دیا، ولایت علی چھوڑ دی، اللہ کو چھوڑ دیا، نبوت چھوڑ دی. کہنے لگے نہیں، نام نے اللہ چھوڑا، نہ نبوت چھوڑی، نہ ولایت چھوڑی، نہ علی چھوڑا. میں نے کہا حسین کو کیوں پکڑ لیا؟ کہنے لگے مجبوری ہے، اس وقت اللہ بھی حسین میں چھپا ہے. نبوت کا سر چشمہ بھی اسی میں.
विलायत का मरकज भी यही है, अली का इस दौर में चेहरा भी यही है। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो आओ, 4 मुहर्रम की रात गंबट के गयूर मोम, मौला की इज्जत की कसम, अगर सलमान की मंजिल अली है, अगर 72 की मंजिल हुसैन है, तो तेरी मेरी मंजिल महदी है। मैं यहीं तक लाना था, मेरे पूरे प्रोग्राम का निचोड़ है। तेरी मेरी मंजिल मेहरबानी से है, तेरी मेरी मंजिल इमाम ज़माना है, तेरी मेरी मंजिल साहिब ज़मान है, कायमी आले मोहम्मद है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक किसी भी इमाम को हम इमाम ज़माना नहीं कहते। इमाम ज़माना मतलब इमाम ऑफ अवर टाइम। कुरान से पूछ लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान भी कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, निदा के दिन हर कोई अपने अपने इमाम के नाम के साथ उठाया जाएगा। कमेंट वालों, तुम्हें नहीं कहा जाएगा अली के दौर वाले खड़े हो जाओ, हुसैन के दौर वाले खड़े हो जाओ, कहा जाएगा महदी के दौर। कायम के दौर सिर्फ खड़ा किया जाएगा नहीं, पूछा भी जाएगा तुम्हारा रवैया कैसा था। जरूरी है पूछा जाए ना, जिस दौर में थे। नहीं, आपसे पूछा जाए जुल्फकार शाह जी अली नहीं करते हो, बताओ सिफीन में अली का साथ क्यों नहीं दिया? शाह जी कहेंगे मैं था नहीं। वाजिबुल इकराम आपने करबला करबला करते हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? कहेंगे मैं था नहीं, होता तो हुसैन के साथ होता। तो ये तो सवाल बनता है ना, महदी का साथ क्यों नहीं? और इस मजलिस का वारिस वो है, इस अदब का वारिस वो है, ताज़िये का वारिस वो है, सुल्तानों का वारिस वो है, इमाम बारगाहों का वारिस वो है, इस वक्त कायनात के चुप्पे चुप्पे का वारिस वो है। इमाम की हमा वक्त निगाह है। खुदा जानता है हमें बच्चे से डर लगता है, बच्चा से तो ना गुनाह नहीं करते, हमें इमाम से डर नहीं लगता। तुम्हारे इमाम का फरमान है शियो अपने आप को अकेला ना समझा करो, जहां तुम एक भी हो ना दूसरा मैं होता हूं। जहां तुम 2 हो तीसरा मैं होता हूँ, जहां तुम 3 हो चौथा मैं होता हूँ, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। इमाम साथ हो, बंदे से कोताही सजद होती है नहीं। एक तोहफा आपके लिए लाहौर वालों ने भेजा है, हर मजलिस पे उन्होंने मुझे ड्यूटी लगाई है, सैयद जरूर ऐलान किया करें। हदीसे के साथ दुआए कुमैल माशाल्लाह सब पढ़ते हो खैर और बरकत के लिए, मगर पूरी मफाती में वही दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। दुआए अहद वो दुआ है जो बका की दुआ है। आपके छठी इमाम का फरमान है, जो दुआ अहद नमाज सुबह के बाद तिलावत करेगा या करेगी, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूँ, वो मर गया या मर गई, मेरा महदी उसकी कब्र पे आके कहेगा उठ, सरदार उठाइए। दिल करता है ये ज़हन नशीन रखना, अल्लाह के हर कब्र पे आएंगे, इमाम हर कब्र पे नहीं आएंगे, नहीं, सिर्फ उस कब्र पे आएंगे जो उठेगा भी मौला के लिए, जो बैठेगा भी मौला के लिए, जो नौकरी भी मौला के लिए, जो कारोबार भी मौला के लिए। इमाम के इंतजार में मातम करेगा, इमाम के इंतजार में लंगर खाएगा, इमाम के इंतजार में लंगर खिलाएगा। सिर्फ इमाम उसकी कब्र पे आएंगे जो अपनी जिंदगी को इमाम के लिए वक्फ कर देगा, जो उठते बैठते सुनते जागते इमाम को कहेगा तू कब आएगा, तू कब आएगा, मेरी आंखें तेरी मुंतज़िर है। कोई बंदा अगर उसे बदतमीजी करेगा, कहेगा यार मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, मेरे पास जवाब देने के लिए वक्त, सिर्फ उसकी कब्र पे तशरीफ लाइए। और वो बंदा या बंदी जो ज़ुलजना को देखकर बस इसी पे मैंने जुमला मुसाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। खाली ज़ुलजना को देखकर सिर्फ करबला की याद को सामने नहीं रखेगा, बल्कि ज़ुलजना के सामने जाके कहेगा तेरा सवार का बाप। लोग कहते हैं शिया घोड़े को क्यों पूछते हैं, क्यों घोड़े की कदर करते हैं। हाँ, एक दफा शहजादी ने कुंडों में जौ खिलाए थे और सिर्फ इतना कहा था मुर्तजिज़ मेरे जौ की लाज रखना, ऐसा कहा। ज़हन में सलाम किसी बंदे ने किया इमाम को,
کہتے سلام ہو میرا اس مظلوم پر جس کے گھوڑے کو تھوڑے قدموں کے بعد پتا چلا میرا سوار ہے. اور یہاں ایک جملہ اس نے لکھا, بڑا کمال جملہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 مرتبہ محمد کی بیٹی نے دکھ ہوتا ہے یا اس کے ہاتھ اٹھا پہلی مرتبہ محمد کی بیٹی نے پہلو میں اس وقت ہاتھ اٹھایا جب حسین ملنے آیا, اور دوسری دفعہ محمد کی بیٹی نے پہلو میں ہاتھ اس وقت اٹھایا جب جا کے مرتجز کی لگام پکڑی. مرتجز رک جا, حسین گر گیا. مرتجز کو پتا چلا میرا سوال گر گیا. رکام میں پاؤں پر سے تھے نا, پتا چلا گر گیا. واپس اڑا, قریب آیا, اپنی زبانی بے زبان پیاس کرتا ہے. کریم آقا اچھا اور اپنے گھوڑے کو میں بتاتا تھا, ٹریننگ دی جاتی تھی کہیں سوار گر جائے کمر بند میں منہ ڈال کے سوار کو اٹھانے کی کوشش کریں. قریب آیا, معصومہ کا بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو کمر بند میں منہ ڈال کے خیمے لے چلو. فرماتے نہیں مرتجز تو قیام چلا جا, قیام چلا جا. قیام گیا, بڑا مضمون ہے یہ, طویل مضمون ہے. واپس آیا, دیکھا منظر بدل چکا ہے. تو یہ اکبر کا پرسہ دے رہا ہے, کوئی قاسم کا پرسہ دے رہا ہے. قریب آیا, آکے کئی مروں پٹایا, پھر نار کیا. کہتے سرکار میرے لائے کوئی حکم, کسی طرح سوار ہو جائیں. بڑی کوشش کرتا رہا. سرکار فرماتے نہیں مرتجز تو چلا جا. معصوم فرماتے ہیں آج بھی مرتجز 2 روایتیں ہیں, ایک یہ پانی میں چھلانگ لگا دی, ایک یہ کوہ رزمی موجود ہے. آج بھی مرتجز اسی کیفیت میں ہے, جسم پہ تیر بھی ہے, تلواروں کے نشان بھی ہے, خون بھی بہ رہا ہے. یہ مرتجز آئے گا اس وقت جب امام زمانہ آئیں گے, کہے گا اللہ کی عدالت الہیہ کا جج, میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں, صرف اس امت سے اتنا پوچھ کے بتا, میرے سوار کا قصہ